إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: قل لعبادي التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اور انسان کو بنایا، انسانوں سے پہلے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا اور جناتوں سے پہلے ملائکہ اور فرشتوں کو پیدا کیا. اور جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو فرشتوں سے رائے اور مشورہ لیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور جانشین بنانے والا ہوں. فرشتوں کی معلومات محدود تھی اللہ کے علم کے آگے. کہا کہ ہم تو عبادت کے لیے کافی ہیں، انسان زمین میں رہے گا، مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ پہلا حادثہ کہ انسان دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، اللہ کے علم کے آگے اس کا علم ادھورا ہے. کوئی انسان کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جنات، یہاں تک کہ فرشتے بھی کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے. پھر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو ایک اعزاز، ایک بہت بڑا ایوارڈ اور اعزاز دیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو. اذ قال للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات نار سے پیدا کیے گئے یعنی آگ سے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا. اب یہ تینوں چیزیں اکٹھا کریں گے، نور، آگ، نار اور مٹی. ظاہر سی بات، مٹی کا درجہ کم ہے، مٹی کی حیثیت آگ کے آگے یا نور کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن فرشتے نور سے پیدا کیے گئے مگر اللہ کے حکم کے اتنے پابند کہ انہوں نے ذرہ برابر اس بات کو نہیں ظاہر کیا، نہ واضح کیا کہ ہم تو بلند ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا تھا وہ کرتے ہیں. ابلیس تھا وہاں پر. ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس جناتوں میں سے تھا. سورہ الکہف میں پوری تفصیل اس کی موجود ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ جب آدم کا سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا تو پھر یہ ابلیس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں کو خاص حکم دیا گیا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، اور ابلیس کو بھی حکم دیا گیا کہ تمہیں بھی سجدہ کرنا ہے. یعنی ابلیس کو خصوصی حکم دیا گیا سجدہ آدم کا. ابلیس نیک، عبادت گزار، علم والا تھا،
مگر علم کے اندر جب اکڑ آتی ہے یا عبادت کے اندر جب غرور یا تکبر آتا ہے تو دھڑام سے آدمی ذلیل ہو کر کے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تمہیں سجدہ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ بلندی پہ چڑھتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی تو کیچڑ ہوتی ہے، مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں آدم سے افضل ہوں، افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ وہاں افضل مفضول کا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری۔ اللہ جس بات کا، جس کو جو حکم دے دے اسے کرنا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اور پھر اللہ نے کہا اب تم ذلیل اور خوار ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہاں سے وہ راہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس نے آدم کا جو سجدہ نہیں کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ بتایا اس نے احساس برتری اور اپنے آپ کو آدم سے افضل قرار دینا۔ افضلیت کا معیار صرف اللہ مقرر کرتا ہے، انسان کو حق نہیں ہے۔ اللہ نے رسولوں میں بعض رسولوں پر بلندی دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، رسولوں میں بعض نے اللہ سے کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء، 1,20,000، 22,24 الگ الگ اقوال ہیں، لیکن 1,22,24,000 یہ عام تعداد ہے۔ اب اس بڑی تعداد میں 5 رسولوں کو اللہ نے سب سے افضل مقرر کیا ہے، جس کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1,00,000 سوا لاکھ میں 5 سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ درجہ بندی اللہ نے کی ہے۔ اور پھر ان 5 میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند کیا۔ اتنا بلند کیا، آپ نے کہا کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، مگر یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ جب اللہ بلندی پر پہنچائے تو بلندی پر پہنچنے کے بعد کیا پیغامات ملتے ہیں ان کو بندہ اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھے۔ دنیا جب سے بنی ہے سب سے بڑی بلندی، وہ بلندی کسی کو آج تک نہیں ملی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ 1,00,000 سوا لاکھ نبیوں میں معراج صرف آپ کو کرائی اللہ نے، اور پھر 7 آسمان کی سیر ہوئی، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ، لیکن کبھی بھی اس واقعے کو زندگی میں بطور فخر نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھ کو مسکین کی حیثیت سے زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھا۔ سماج میں جن کے ساتھ آدمی رہتا ہے اس کی بلندی اپنی جگہ ہے، لیکن لوگوں میں مل جل کر کے رہنا، لوگوں کے مزاج، حالات اور نفسیات کو سمجھنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کی دعوت کامیاب ہوتی ہے، اس کی باتوں میں اثر آتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے آپ کو بلند سمجھ کر کے لوگوں کو کاٹ دے کہ میں نہیں ملتا ان لوگوں سے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، تو یہ ابلیسی اور شیطان کی صفت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، ایک ہی رات میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ جو 27ویں رجب کو معراج مناتے ہیں نا، صحیح معنوں میں پوری تاریخ تلاشیے، 27 رجب ہی معراج ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ 22 رجب کا قول ہے، 27 کا ہے، 7 کا ہے، شعبان کا ہے۔ شب معراج کی تعین احادیث یا قرآن میں مستقل ہے ہی نہیں، لوگوں نے اور کچھ روافضیوں نے الگ الگ چیزیں گڑھ لیا ہے جشن کے طور پہ، عبادت کے طور پہ۔ سنت سے
تاریخ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے سفر جو آپ نے کیا اللہ کے حکم سے، اس سفر کے بھی دو ٹکڑے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ ہے اسراء، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کا سفر، یہ ہے معراج۔ اسراء مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پوری تفصیل آپ سنتے ہوں گے بار بار۔ اور دنیا میں بابرکت سرزمین اگر کہیں ہے تو اس کا اللہ نے اس سفر میں ذکر کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، ہم نے یہ سفر کہاں کرایا؟ بابرکت جگہ پہ۔ مسجد حرام اور مکہ سے بابرکت جگہ کوئی نہیں ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، لیکن مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکت کا اللہ نے خصوصی ذکر کیا۔ کبھی کبھی آدمی سوال کرے کہ سب سے بابرکت جگہ تو مکہ ہے، تو پھر مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد برکت ہے؟ جواب اس کا، اللہ نے مسجد اقصی کو 2 طرح کی برکتوں سے نوازا ہے۔ اب تک جب سے رسول بھیجے گئے دنیا میں، جتنے انبیاء اس سرزمین پر بھیجے گئے، شام، فلسطین، بیت المقدس، اس ایریے میں، پوری دنیا میں کہیں اتنے رسول نہیں بھیجے گئے، تو یہ وہاں کی دینی برکت ہے۔ وہیں ملا ہوا مصر کی سرحد ہے، اور یہ بنو اسرائیل کے جو انبیاء ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ سب انبیاء ہیں۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام تو حضرت نوح سے پہلے ہیں، لیکن اس کے بعد کی ساری تفصیل انہی نبیوں کے بیچ میں ہے۔ تو اس علاقے کو آپ اللہ نے دینی برکت سے نوازا ہے، اور دنیاوی برکت کے لحاظ سے پورے عرب میں آج بھی جو سب سے اچھی کوالٹی کا پھل مارکیٹ میں آئے گا، سبزیاں آئیں گی، فریش چیزیں، وہ اسی علاقے کی ہے۔ وہ علاقہ زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے مشہور ہے، جیسے کشمیر وغیرہ سے جو فروٹ آتے ہیں تازہ، فریش، اچھی کوالٹی کے، تو اسی طرح اس پورے عرب خطے میں شام کا علاقہ، سوریہ، جارڈن، فلسطین اور مصر کا کچھ ایریا، یہ پورا ایریا زرخیز ہے۔ تو کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور پھر آپ نے اپنی سواری وہاں باندھی مسجد اقصی میں، جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے معراج کرائی، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اور نماز کا تحفہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ پوری زندگی آپ نے اس تحفے کا، نماز کا جو ہے، ہمیشہ ذکر کیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کی۔ باقی جو بلندی کا سفر ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سفر کریں گے تو سفر کی داستان بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سفر کسی نے نہیں کیا ہے، نہ آپ سے بڑی بلندی پر کوئی گیا ہے، لیکن اس سفر کا جو پیغام تھا، پوری زندگی اسی پیغام کو عام کرنے، پھیلانے میں صرف کر دی، یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا زندگی کا تو بھی کہتے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز کا دھیان دینا، تم اپنے غلاموں کا دھیان دینا۔ اور کہتے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ شیطان انسان کی نیکیوں کا دشمن ہے، انسان کے مرتبے اور مقام کا دشمن ہے۔ شیطان سب کا دشمن نہیں ہے، شیطان کو دشمنی یہ ہے کہ یہ انسان مجھ سے آگے کیسے چلا گیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس نے اللہ سے کہا کہ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ تو اللہ نے کہا جا، جو تیرے راستے پر ہوگا تیرے ساتھ اسے بھی جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں نا، میرے عدالت گزار، فرما گزار بندے، ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو شروعات کرتا ہے، پہلے انسان کو فقر کا، تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے،
اور اولاد کے قتل کی ترغیب دیتا ہے، جیسے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، یا آج بھی لوگوں کو ایک دو بچوں کی ضرورت ہے باقی حمل ساقط کرا دیں گے، یا بیٹیاں نہیں چاہیے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حمل ساقط کرا دیں گے۔ تو نسلوں کی بربادی، فقر، فاقے اور محتاجی کا خوف دکھا کر کے انسان سے قتل کرواتا ہے، یہ قتل ہے اصل میں۔ اور اس کے بعد خوبصورتی، مالداری، دنیا کا فریب دکھا کر کے دیندار بیوی کے انتخاب سے روک دیتا ہے، اور بدکار یا برے خاندان کی، برے گھرانے کی عورت لے آئے گا خوبصورتی اور دولت دیکھ کر کے۔ کیوں؟ جب برے گھرانے کی بے دین عورت گھر میں آئے گی تو شیطان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ان بچوں کی پرورش بھی اسی بے دینی پر ہوگی۔ کتنے ایسی فیملیاں ہیں جن کے اندر اختلاف، تناؤ اتنا زیادہ ہے کہ بیوی کے اندر دینداری نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کرتی ہے جس میں ناچ گانا ڈانس ساری چیزیں ہیں، شوہر چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن بیوی اپنا زور صرف کرتی ہے، ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ تو شیطان اولاد پر حملہ کرتا ہے، بیویوں پر حملہ کرے گا، یعنی خوبصورتی دکھا کر کے یا اور دنیا کی چمک دکھا کر کے دینداری سے محروم کر دیتا ہے۔ تیسرا حملہ جو شیطان کرتا ہے، جیسے حدیثوں میں کہ اچھا نام رکھا جائے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دے سکتے ہیں وہ اچھا نام ہے۔ آدمی بڑھاپے کو پہنچ جائے گا لیکن اس کا نام وہی رہے گا جو ماں باپ نے دیا ہے۔ تو نام، ویسے تو عام آدمی زندگی گزارے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تھوڑا آدمی بلندی پہ پہنچتا ہے، کہیں نام کی ضرورت ہے، تو وہ نام پر بھی لوگ تبصرہ کریں، کیا نام ہے تمہارا، نام بڑا پیارا ہے۔ تو شیطان ناموں کو رکھنے میں بھی لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرے گا۔ آج صورتحال یہی ہے، کسی کے ہاں بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوگی تو اگر اس کو شرعی یا اسلامی نام دیا جائے تو اس کو نہیں پسند کرتا ہے، کہتا ہے کوئی اور نام بتاؤ۔ کوئی بھی ٹیڑھا ترچھا نام بتا تو بس لفظ نیا ہونا چاہیے، آدمی نام رکھ دیتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے اللہ کی پسند کو ٹھکرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک جو نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اب اللہ کی پسند کو کوئی چھوڑ دے، اپنی پسند لے آئے، اچھا دوسرے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی پسند ہے۔ شیطان ناموں کے استعمال میں بھی، ہم ہندوستان میں ہماری پہچان ابھی تک ناموں سے ہے۔ کہیں بھی ذکر آئے گا نا تو آپ کا مذہب نہیں پوچھیں گے، لوگ کہیں گے نام کیا ہے، نام سے پتہ لگا لیں گے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ آج بھی ناموں سے پہچان، لیکن اب صورتحال زوال کی ہو گئی، خوف کچھ ہے، کچھ شیطان کی سازشوں کا آدمی شکار ہے۔ اب لوگ ایسا نام رکھنے لگے کہ آدمی کو پتہ نہ لگے کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے، تو پوچھنا پڑے گا تمہارا دھرم کیا ہے۔ جبکہ مسلمان کی پہچان اپنی شکل سے ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ پہلی پہچان مسلمان کی اپنی شکل سے ہوتی ہے۔ شکل سے کیسے پہچان ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے نشان کی وجہ سے ان کے چہروں پہ، پیشانیوں پہ چمک ہوتی۔ ایک بے عمل انسان کا اور باعمل انسان کا چہرہ آپ دیکھیے تو کالا گورا نہیں فرق پڑتا ہے، وہ چہرے پہ نور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ پہلی پہچان ہے مسلمان کا چہرہ، پیشانی پہ نشانات ہوں گے، چہرے پہ نورانی ہوگی، سنت کا نور، داڑھی ہوگی۔ اور دوسری پہچان اس کے ناموں سے ملتی ہے، نام تمہارا کیا ہے؟ تو شیطان ناموں پہ حملہ کرتا ہے، اور اب ایسے ناموں کی بھرمار ہو گئی سماج میں کہ آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کون سے دھرم یا مذہب کے ہو، جبکہ نام ہمیشہ وہی رکھنا چاہیے جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ عربوں میں ہر دو چار نام کے بعد ایک نام عبداللہ عبد الرحمن ملے گا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، طائف ایک شہر ہے نا، طائف میں جیسے اسکول کھلتے ہیں نا ہمارے ہاں جون میں، تو ویسے وہاں پر اگست میں اسکول کھلتے ہیں۔ گرمی کی چھٹی ایک دو مہینہ وہاں لیٹ ہوتی ہے کیونکہ گرمی کا موسم
ہمارے یہاں جب سخت بارش ہے تو وہاں سخت گرمی ہوتی ہے. اسکول جب کھلا اور پہلی کلاس میں ایڈمیشن لیے بچے، مثلا 40 بچے، 40 بچوں میں 36 37 38 بچوں کا سب کا ایک ہی نام تھا، عبدالعزیز. پرنسپل پریشان، ایگزامنر اور سارے لوگ پریشان کہ ہمارے اسکول کی پوری کلاس ایک نام سے، عبدالعزیز نام سے. بہت حیران ہوئے. عبد الرحمن، عبداللہ، اللہ کے 99 نام ہے، کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اب اس پہ انکوائری ہوئی کہ آخر ظاہر سی بات ہے پہلی کلاس میں یہ بچے آئے ہیں تو کس عمر کے ہیں، کب پیدا ہوئے ہوں گے، یہ تو اندازہ فوراً ہو جاتا ہے. کہاں کے ہیں؟ فلاں فلاں شہر کے. تو ان شہر کے ہسپتالوں سے رپورٹ لی گئی جہاں ڈیلیوری ہوتی ہے. تو اسی درمیان وہ جب پیدا ہوئے تھے پہلی کلاس کا، بولے کہ 5-6 سال جو بھی عمر ہوتی ہے، سعودی عرب کے بانی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک پروگرام منعقد ہوا تھا، جنہوں نے سعودیہ سے وہ 4 مسلح حرم سے ختم کیے. پہلے 4 مسلح تھے نا حرم کے اندر، انہوں نے ختم کیا کہ نہیں ایک مسلح پہ نماز ہوگی. ورنہ پہلے 70-80 سال پہلے کی جو رپورٹ آپ دیکھیں گے، مولانا صادق سیال کوٹی وغیرہ کی کتابیں، قرآن شمع وغیرہ پڑھیے، حنفی امام نماز پڑھائے گا، شافعی مالکی کھڑے رہتے تھے. شافعی پڑھاتا 3 کھڑے رہتے تھے، یعنی 4 جماعتیں ہوتی تھی ایک ایک نماز کی، 4 مسلح تھے وہاں پہ. 400 سالوں کے بعد جو دور شروع ہوا تقلیدوں کا، اس کو آخر میں 120-25 سال پہلے جو بھی شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا ہے. تو رپورٹ جو آئی کہ عوام کی اپنے حکمراں سے، جس حکمراں نے دین کو نافذ کیا، یہ محبت کی دلیل، اور نام بھی اسلامی ہے. کبھی کبھی ایسا، ویسے بھی عربوں کے ماحول میں آپ جائیں گے تو ہر 1-2 نام کے بعد عبد الرحمن، عبداللہ، صالح، یحییٰ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم انبیاء کے نام پر بھی اپنے ناموں کو رکھو، انبیاء کے ناموں پہ رکھو. اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، اس پر نام رکھو. پھر آپ نے کہا کہ میرے نام پر بھی تم اپنا نام رکھو، جیسے محمد نام رکھنا چاہے کوئی رکھے. کیونکہ شیطان ناموں پر حملہ کرتا ہے. نام ہماری شناخت اس کو چھیننا چاہتا ہے، شکل ہماری شناخت اس کو چھیننا چاہتا ہے، چہرے کی شناخت کو چھیننا چاہتا ہے. ہماری گھریلو ازدواجی جو زندگی ہے، اس کو محبت، خوبصورتی، دولت کے نام پر ایسا برباد کرتا ہے. خوبصورتی عیب نہیں ہے، مال و دولت عیب نہیں ہے، لیکن دینداری کو ترجیح دینا ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول کو بگاڑ دیتا ہے. اس کے بعد 5واں جو حربہ شیطان کا ہوتا ہے، اولاد کی غیر شرعی تربیت. غیر شرعی تربیت کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا کہ جب تمہارے بیٹے یا بیٹیاں بچے بولنے لائق ہو جائیں تو کوشش کرو کہ کلمہ طیبہ اور سورہ فاتحہ کوئی دوسرا نہ سکھائے، تم سکھاؤ ان کو. کیونکہ جس نے انہیں پہلی بار سکھایا ہے قیامت تک اسے اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے معلم ہے، سکھائے گا، اسے اجر ملے گا، لیکن ماں باپ سب سکھائیں گے تو اس کی تاثیر، اس کی برکت، اور زندگی بھر وہ اجر و ثواب. یہ بچپن کی جو مکتب کی تعلیم یا بچوں کی تربیت ہے نا ابتدا کی، یہ بہت معمولی نہ سمجھے، بہت پیاری چیز ہے. زندگی بھر اس کے اثرات زندگی پہ رہیں گے. تو یہ شیطان کے گمراہ کرنے کے، انسانوں پہ حملہ کرنے کے یہ چند اسباب ہوئے. چونکہ چیلنج کیا اس نے. اب جب انسان بڑا ہوا، کمانے کھانے لائق ہوا، تو تجارت میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پرافٹ کے نام پہ سود کو، ترقی کے نام پہ رشوت کو انسان کی کمائی میں داخل کرتا ہے، جبکہ دونوں حرام ہیں. یہ چیزیں شیطان کا جال ہے، جو چیلنج شیطان نے دیا ہے کہ انسان کی روزی بھی حرام ہو جائے، انسان کی اولاد بھی بگڑ جائے، اس کا ایمان بھی بگڑ جائے، اس کا عقیدہ بگڑ جائے، اس کا عمل بگڑ جائے. تو اللہ نے کہا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ، میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو تیرے پیروکار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اب پھر شیطان دوسرا حربہ اپناتا تھا، چیلنج کا. مشرکین مکہ کو ایک حربہ دیا چیلنج کرنے کا. مکے میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی. مکے والوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی آپ کے سامنے کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اسے پوری کر دیجئے. تب کیا شرط ہے؟ کہا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ سونے کا بن جائے.
اور مکہ کے ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے تاکہ ہم مکے میں کھیتی کریں۔ مکہ دنیا کا ایسا شہر ہے جہاں کھیتی کبھی نہیں ہوئی، نہ آج ہوتی ہے نہ پہلے ہوتی تھی، پہاڑوں کی وجہ سے۔ دور چلے جائیے 25-30 کلومیٹر دور، تب جا کے کچھ ہلکے پھلکے کھیتیاں ملیں گی۔ وہیں بغل میں طائف ہے تو باغات، فروٹ، کھجور اور پوری بھرمار ہے۔ تو کہا کہ مکے کے پہاڑ ہٹ جائیں تاکہ ہم کھیتی کریں، اور صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے تاکہ ہم مالدار بن جائیں۔ اللہ کے لیے ایک چیز کوئی بڑی چیز نہیں، صفا پہاڑ سونے کا بن جانا، بنا دینا، اللہ کے خزانے میں کوئی نہیں کمی نہیں۔ عرب کے اندر آج بھی سونے کے پہاڑ موجود ہیں، مدینے سے کچھ فاصلے پہ جب جائیں گے قصیم روڈ پر تو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پورا سیکورٹی لگی ہے، بورڈ لگا ہے کہ سونے کے پہاڑ ہیں، اب جب ضرورت ہوگی تو نکالے جائیں گے۔ تو سونے کے پہاڑ موجود ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈ صفا کے بارے میں تھی، صفا مروا جو آپ طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیجا، کہا، جبرائیل السلام نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقرأ علیک السلام، آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن بھیجنے کا، پیغام دینے کا، سمجھانے کا ایک اس کا اسلوب، کہا آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور 2 آپشن دیا ہے۔ پہلا، یہ آپ کی قوم جو سونے کا پہاڑ طلب کر رہے ہیں نا ڈیمانڈ میں دے دوں گا اس کو، چاہے تو سونے کا پہاڑ لے لے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی، کفر کیا، تو اسے ایسا عذاب، ایسا سخت عذاب ہوگا جو اب تک کسی کو نہیں ہوا ہوگا۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر چاہیں تو میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں، اور آپ کی امت کے گناہگار توبہ کریں، میں اس کو قبول کروں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا؟ کہا میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ تیری توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ سونے کا پہاڑ کتنے دن چلے گا؟ صفا جیسے 10 صفا سونے کے پہاڑ ہو جائیں۔ آج سونے کی مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کس طرح سونا اوپر اٹھ رہا ہے، اچھی طرح آپ خبروں میں ہوں گے۔ سونا، چاندی یا یہ سب چیزیں گھٹتی پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا پہاڑ لینا نہیں پسند کیا، کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کا دروازہ اگر بند ہو جاتا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا، تو پھر کیا حشر ہوتا لوگوں کا؟ کہا کہ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا نا، بعض قوموں کو زمین سے ایسے اٹھایا بستیوں کو اور پلٹ دیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کا اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا اوپر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ زمین یا یہ شہر پلٹ دیا جائے تو کیا حالت ہوگی کسی کی؟ کوئی بچے گا؟ پچھلی قوموں کو اس کا عذاب ہوا ہے، پتھروں کا عذاب، سیلاب کا، طوفان کا، مختلف عذاب آئے ہیں۔ تو کہا ان قوموں کو جو عذاب ہوا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا کہ میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ تیری رحمتوں کا دروازہ کھلا رہے۔ تو شیطان کبھی کبھی انسان کے پاس آئے گا، دنیا کی ایسی حرص دلائے گا، ارے کیا ہے، پڑھ لینا، نماز تلاوت کر لینا، بھلائی کے بہت سارے موقع ہیں، یہ چانس ملا ہے، کمال و دولت، پیسہ کوئی بات نہیں، پھر کہاں چانس ملے گا؟ میرے بھائی، دولت، روپیہ، پیسہ یہ عیب نہیں ہے۔ عیب کب ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو آدمی خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ پوری زندگی آدمی کی 2 ہی چیزوں میں حرص ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کر جائے اور مال کتنا جمع کر لے۔ تو مال یا اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان کا چاہے جتنا زیادہ ہو، عیب نہیں ہے۔ عیب کب ہے؟ جب اس مال میں پڑھ کر، اس اولاد کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، نمازوں سے غافل ہو جائے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو مکہ مدینے کے بڑے تاجر تھے، اس وقت ان کے پاس جو مدینے میں دولت تھی، آج دنیا کے چند جو بڑے 10-12 کے جو نام آتے ہیں نا، ان سے زیادہ ان کے پاس دولتیں تھیں۔ یہ معمولی دولت مند نہیں تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، لیکن
ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے یا امانت داری سچائی سے غافل نہیں رہتے۔ شیطان تاجر کی تجارت پر حملہ کرتا ہے، اور شیطان کا جو ساتواں خطرناک حملہ ہوتا ہے عابد کی عبادت پر حملہ کرتا ہے۔ عبادت کے ذریعے شیطان دلوں میں کبر یا غرور ڈالتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو جو پرانے مصلی ہیں تھوڑا سا وہ گھٹن محسوس کر یہ کہاں سے آ گئے، سال بھر نہیں رہتے آگے، یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائی۔ وہ جو مصلی آئے ہیں نا صرف رمضان میں، آپ ان کا استقبال کیجئے، ان کے لیے جگہ کو سادہ کیجئے، ان کو مرحبا کہیے، ان کو جیتیے، ان کے دلوں کو فتح کیجئے۔ کم از کم آئے تو وہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہفتے میں عشرے میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتی ہے، ارے ہم تو برابر آنے والے، تم کہاں سے آگے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو شیطان عابد کی عبادت پر عبادت کا غرور، عبادت کا گھمنڈ دلا کر کے حملہ کرتا اور پوری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی آدمی کو اپنے علم پر، اپنی عبادت پر اگر غرور و گھمنڈ آیا تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ تباہی کا راستہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا، شیطان اسی طرح دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی خون سلو ہو گیا، رک گیا، تو پیرالائز، فالج یا بلڈ پریشر ہائی فائی ہوا یا اٹیک آیا، سب معاملہ خونوں کی رگوں ہی کا تو ہے۔ تو کہا شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور جہاں موقع پاتا ہے انسان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض نیک اللہ والوں سے بھی بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لوگ دیکھ کے سن کے دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور سب پر وہ حملہ کرتا ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے اس کا ہے۔ پھر اللہ نے وہ راستے امت کو بتائے نبی کے ذریعے کہ کس طرح کیسے شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ یہ 7 نقطے ہوئے۔ 8واں اور آخری نقطہ شیطان کے حملے کا، یہ پہلے ہونا چاہیے لیکن 8واں اس کو میں نے کیا ہے۔ وہ کیا؟ زندگی میں جب حادثات ہوتے ہیں تو ان حادثات کو شیطان اللہ کی مشیت مرضی سے نہیں جوڑتا ہے، کسی اور وجہ سے جوڑ دیتا ہے، عقیدے پہ حملہ کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، تو اب کیا شور کیا گیا، کیا مزاج بنایا گیا کہ کسی بڑے کی وفات ہوتی ہے، بڑے گھر کے کسی کی، تو سورج کو گرہن لگتا ہے۔ یعنی صحابہ موجود ہیں، نبی موجود ہیں، اور شیطان اس فاسد اور باطل عقیدے کو پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، صحابہ سے کہا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت اور زندگی سے ان کے گرہن لگنے کا تعلق نہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ جب چاہے اسے بے نور کر دے، جب چاہے آدھا نور کر دے، آدھی روشنی والی کر دے، جب چاہے پورا کر دے، یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ دنیا میں جو حادثات ہوتے ہیں تو دنیا میں حادثہ ہونے کے بعد کچھ لوگ اس کے اسباب اور تبصرہ کریں گے، ایسا کرتا تو وہ ہو جاتا، یہ کرتا تو وہ ہو جاتا۔ اس سے شریعت نے منع کیا، کیونکہ یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے۔ لفظ لو کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ کرتا تو نہیں، جو واقع ہو گیا بس وہ اللہ کی مشیت ہے۔ ہاں، حادثے سے بچنے کے لیے اب تدبیریں اپنائیے، اس کے راستے، اس کے راہیں اپنائیے۔ اب کسی کا حادثہ ہو گیا، مر گیا آدمی، تو اب مرنے والے کو تو کوئی زندہ لا نہیں سکتا ہے، کر نہیں سکتا ہے، لیکن حادثہ نہ ہو، اب اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے گا۔ تو شیطان حادثہ کے بعد، یا کبھی کبھی شیطان آپ سے حادثہ کرواتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے موبائل کی اسکرین پر کبھی کبھی وہ آتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آئے گا کہ آپ کو ہونے والی بیوی کیسے ملے گی، آپ یہ بٹن دبائیے اور دیکھ لیجئے۔ اب ہمارا نوجوان طبقہ تو کہے گا تو بہت بڑھیا چانس ہے، لاؤ دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو ایک میسج ہے واٹس ایپ کا، لیکن جانتے ہیں اگر وہ بٹن آپ نے دبا دیا تو حرام اور کفر ہے۔ یہی ہے، کاہن اور نجومی کے پاس جاتے تھے لوگ نا، اپنے ہاتھوں کو دکھاتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کہ من اتی عرافا او کاہنا
فصدقہ بما یقول، جو کسی عراف، کاہن، قیافہ شناس، نجومی کے پاس آیا، اس کی باتوں کو صحیح جان لیا، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری روایت میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت پر اس نے کفر کیا۔ تو شیطانی حربے مختلف انداز میں آتے ہیں، پورا ایک تفصیلی جو ہے موضوع ہے کہ شیطان کا چیلنج، اور یہاں تک دنیا پہنچی اور قیامت تک رہے گا، اور اللہ نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا۔ آخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کی ہدایت کا راستہ بتانے والے، گمراہی اور گمراہی کے انجام سے ڈرانے والے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے عمل کی، ہمارے اخلاق کی، ہماری تجارت کی، ہمارے مالوں کی، ہماری اولاد کی، ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے حفاظت فرمائے، اور ان تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔